السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا یہ عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا یہ عبادت ہے، اور جو اللہ والے ہیں ان سے بھی محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کہتے ہیں دنیا سے محبت کرنا یہ لعنت ہے، مال و دولت کو چاہنا یہ لعنت ہے۔ ہم یہ بات ایسے وقت میں بول رہے ہیں جبکہ ہر آدمی پیسے کے ہی پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ دھوکہ نہیں ہے، دغا دغا نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بہتوں کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ اچھوں کی صحبت میں رہیں، آپ نماز کی پابندی کریں، نماز چھوڑتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگے گا، عجیب سی بے قراری ہوگی کہ ہم نے کیوں نماز چھوڑ کے بلا وجہ، ہے نا؟ اور بروں کے ماحول میں رہیں، اور ایسا آدمی جو کبھی مسجد آتے ہی نہ ہو اس کی صحبت میں رہیں تو آپ کو مسجد میں جانے میں شرم آئے گی کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کے کیا پوچھیں گے، تم بھی نماز پڑھنے لگے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ساری چیزیں صحبت سے ہوا کرتی ہیں۔ اگر ایک ہوا اس کے اندر نہ خوشبو ہے نہ بدبو ہے، لیکن اگر وہ خوشبودار پھول کے پاس سے گزر جاتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ہار پہنایا گیا تو پھول ناک میں تھوڑے نہ جاتے ہیں، یہ تو پھول سے ٹکرانے والی ہوا جو ہے وہ ناک میں جاتی ہے، وہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی ہوا کسی آپ کے بڑے نالے کے پاس سے گزر جائے تو کہتے ہیں وہ بدبودار ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہوا میں نہ خوشبو ہے نہ بدبو ہے، آئی کہاں سے؟ کہا صحبت سے۔ ایسے ہی انسان اچھوں کی صحبت میں رہے، اچھائیاں اس کے اندر آتی رہتی ہیں۔ خالی دنیا داروں کی صحبت میں رہے گا، خالی کاروبار ہی کرے گا، خالی مال ہی کے پیچھے میں بھاگے گا تو ظاہر سی بات ہے جب یہ بات کہی جائے گی کہ جھوٹ مت بولو تو اسے بڑا گرا گزرے گا، حالانکہ حق وہی ہے جو ہم بول رہے ہیں، صحیح وہی ہے جو ہم بولتے ہیں۔
میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں بزرگان دین جن کا انتقال ہو گیا بظاہر، ان کی بارگاہ کو بھی نہ چھوڑا جائے، ان کی بارگاہ میں بھی جاتے رہو، لیکن جس نے ان کے بارے میں جانا ہی نہ ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، اب تو مر گئے نا، یہ لفظ آئے گا کہ نہیں آئے گا، اب تو مر گئے نا، اب کیوں جانا، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے بلکہ صحبت والے کا قصور ہے کہ وہ کیسی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، وہ کیسی صحبت میں بیٹھ رہا ہے. تو اپنی صحبتوں کو بدلیں، اپنی صحبتوں کو پہچانیں. یہ اللہ والے ہیں، حضرت سید صادق شاہ علیہ رحمت و رضوان ہے، یہ سید شاہ لطیف شاہ علیہ رحمہ، یہ اللہ والے ہیں. اچھا، یہ آپ کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ تو اللہ والوں کے سردار کا وقت ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کیا؟ کہا تمام اولیاء کے سردار ہیں. ہم ان کی دعوت دیتے ہیں کہ ان کی صحبتوں میں آؤ، ان کی صحبتیں بہت اعلیٰ. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر آ کر کے انسان کبھی ذلیل نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا، کبھی خوار نہیں ہوتا، کبھی ذلت و رسوائی اس کے اوپر نہیں آیا کرتی. دنیا دار کتنا بھی بڑا دنیا دار ہو جائے، کتنا بھی مال کیوں نہ کما لے، کتنی بھی جائیداد کا مالک کیوں نہ ہو، اس کے اوپر ایک نہ ایک دن تہمت لگا دی جاتی ہے. اور دلوں کا جو سکون ہے وہ اچھوں کی صحبت میں ہے، اچھوں کی بارگاہ میں ہے. اسی وجہ سے آپ ان کے درباروں کا جائزہ لیں، ان کے ہاں کون آئے، فقراء آئے، قلندر آئے، مسکین آئے، مانگنے والے آئے، محتاج آئے، غریب آئے. بتاؤ سب کا ٹھکانہ اگر کہیں ہے تو کہاں ہے؟ کہا اولیاء اللہ کا دربار ہے، اولیاء اللہ کا دربار ہے. اور یہی مسکین ذرا امیر کے ہاں چلا جائے، وزیر اعظم کے ہاں چلا جائے، ایم پی ایم ایل اے کے پاس چلا جائے تو بتاؤ کیا اس کے گھر تک پہنچ پائے گا؟ وہ کیا اس کے گھر تک پہنچ جائے گا؟ دربان دروازے پر ہی روک دے گا کہ تم کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ جس کے دربار میں رہا کرتے ہیں وہ دربار بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے. اسی لیے غریب ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ دنیا کا امیر بھی ان کی بارگاہ میں آتا ہوا نظر آتا ہے. اور نیت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کا پھل بھی ملا کرتا ہے. نیت ان کے دربار میں جانے کی یہ ہو کہ ہم وہاں سے فیض لے کر کے لوٹیں گے تو اللہ فیض عطا فرماتا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ ہم ان کو آزمانے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ آزمانے والے کو خود آزمائش میں ڈال دیا کرتا ہے. اللہ والوں کو کبھی آزمایا نہیں جاتا. ان کو آزمانے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. اس نے آزما لیا، اپنا محبوب بنا لیا، بس بات ختم ہو گئی. ہمیں آزمانے کا حق نہیں ہے. تو ان کے دربار سے وابستگی یہ ایمان کی بھی ضمانت ہوتی ہے، اچھائی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، بھلائی کی ضمانت ہوا کرتی ہے. اور ان کے بارگاہوں سے دوری جو ہے وہ بربادی کی علامت ہوا کرتی ہے. آخر ایک اللہ والے کا جو در نہیں اپنائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا والوں کا در اپنائے گا. دنیا والوں کا در اپنائے گا تو ظاہر سی بات ہے خیانت سیکھے گا، جھوٹ سیکھے گا، دھوکہ سیکھے گا، برائی سیکھے گا، غیبت سیکھے گا، یہی تو سیکھے گا. لیکن ان کی بارگاہوں کا جائزہ لے کر کے دیکھو ایک شیخ اپنے مریدوں کو کیا تعلیم دیتا ہے. کہا یہ وہی تعلیم دیتا ہے جو رسول اللہ اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے.
سرکار نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی، جھوٹ مت بولو. تو دنیا کا اگر سچا شیخ ہوگا تو کبھی اپنے مریدوں کو یہ نہیں کہے گا کہ تم جھوٹ اور جگہ سے کام لو، کبھی نہیں کہے گا کہ تم جھوٹ اور دغا سے کام لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ان کی بارگاہ سے وابستگی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے. دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ جس کو ہم اور آپ اکبر کہا کرتے ہیں، ہندوستان کا عظیم متحدہ ہندوستان کا طرح مالک تھا، بادشاہ تھا. کسی بات کی کمی تھی؟ اس کے محل میں ہزاروں خدام، لاکھوں کروڑوں کے جواہرات، ملنے والے ملنے والیاں اتنی کہ مطلب تازہ نظر رہا کرتا تھا. پورے متحدہ ہندوستان سے لوگ اسے ملنے آیا کرتے تھے. لیکن ایک بات اس کے دل کو کھائی جا رہی تھی کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن ایک شے ایسی ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور میں اس کو حاصل بھی نہیں کر پا رہا. لوگوں سے پوچھا تھا کہ وہ چیز حاصل کیسے ہو، تو لوگوں نے کہا تھا اپنا دربار چھوڑ اور اللہ کے ولی کے دربار میں حاضری دے. کیا اس کا دربار چھوٹا تھا؟ کیا اس کا دربار بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دنیا داروں سے کیا اس کا دربار سجا ہوا نہیں تھا؟ کہا سب کچھ تھا لیکن اللہ نے ایک طاقت جو اپنے محبوبی کو عطا فرمائی ہے وہ استعمال کرنا تھا. پورا ہندوستان اس سے ڈرا کرتا تھا. اولاد نہیں ہو رہی تھی نا، تو آپ بتاؤ اس کو مشورہ کیا دیا گیا تھا کہ مانگنا ہے تو کسی اور کی بارگاہ میں نہ جا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا. اپنا دربار چھوڑ اور اللہ والوں کے دربار کی حاضری دے، اللہ والوں کی بارگاہ کی حاضری دے. ایک موقع پر میں نے کہا تھا حضرت زکریا نے کہاں کھڑے ہو کر کے دعا مانگی؟ کہا حضرت مریم جہاں پر نماز پڑھتی تھی وہاں پر آ کر کے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں اولاد جیسی انمول نعمت عطا فرمائی. اولاد جیسی نعمت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا حضرت خضر، ان کے بارے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ ولی ہے. کہا انہوں نے کہاں حاضری دی؟ کہا حضرت خضر کے پیچھے چلے. قرآن پاک اس بات کا شاہد ہے، قرآن پاک اس بات کا شاہد ہے. کس کے پیچھے چلے؟ کہا کہ ولی کے پیچھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولی بڑا ہو گیا انبیاء چھوٹے ہوئے، نہ، یہ عقیدہ غلط ہے. عقیدہ یہی صحیح ہے کہ اپنے زمانے کا جو پیغمبر ہوتا ہے اور جو اس زمانے کا ولی ہوتا ہے اللہ اسے ولایت پیغمبر کے صدقے میں ہی عطا فرماتا ہے. عقیدہ یہی صحیح ہے. اب یہ کہ انبیاء کرام نے بھی اولیاء اللہ کی بارگاہ کی حاضری دی، تو اب سوال یہ کہ ایسا کیوں؟ تو یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ زندگی بھر بیٹا باپ کے ہاں حاضری دیتا ہے اور کبھی کبھی باپ بھی ازراہ شفقت بیٹے کے یہاں آ جایا کرتا ہے. اس میں کوئی مظاہرہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے کہ اگر اعلیٰ ادنا کے پاس آ جائے یا ادنا اعلیٰ کے پاس آ جائے، اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. ہمیشہ بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے. کہا کبھی کبھی باپ بھی تو بیٹے کے پاس آ جایا کرتا ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. اللہ کا ولی ہمیشہ پیغمبروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کہا کبھی کبھی پیغمبر بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جایا کرتے ہیں. اور اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا ایک بات سمجھ میں آئی، یہ تو پیغمبروں کی بھی سنت ہے، یہ تو پیغمبروں کی بھی سنت ہے. پیغمبر بھی تو آئے نا، تو اس لیے اسے کفر اور شرک نہیں جاننا چاہیے. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لے اور جو جیسی نیت لے کر کے جاتا ہے ویسے ہی پاتا ہے. خلیفہ زمانہ بغداد کا کہا اس کی بارگاہ میں آیا، حضرت غوث پاک پیران پیر کی بارگاہ میں آ گیا آزمانے کے لیے. میں نے کہا اللہ والوں کو کبھی آزمانا نہیں، یہ تو آزمائے ہوئے ہیں. اللہ نے
آزمائش میں ڈالا، سرخرو ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا۔ اب اللہ کے آزمانے کے بعد کیا انسانوں کی اوقات ہے کہ وہ اللہ والوں کو اپنائے؟ انسانوں کی اوقات ہے کہ وہ اللہ والوں کو آزمائے، ان کو آزمائش میں ڈالے؟ بات یہ اٹھا کرتی ہے کہ نہیں ہم کوئی کرامت دیکھنے یہ وہ۔ ایک بات سنو، اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنے معجزات کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی کرامتوں کو چھپایا کرتا ہے۔ وہ اپنی کرامتوں کو ہمیشہ چھپایا کرتا ہے، ظاہر نہیں کیا کرتا۔ اب عجیب حال ہے لوگوں کا کہ لوگ ہر جگہ کرامتی ڈھونڈتے ہیں۔ کرامت مت ڈھونڈو، استقامت ڈھونڈو۔ فقہا نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑھ کر کے ہے۔ اب استقامت ہے کیا؟ اللہ کا جو ولی ہوگا کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، اللہ کا جو ولی ہوگا کبھی نشہ نہیں کرے گا، اللہ کا جو ولی ہوگا وہ کبھی روزے کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کا جو ولی ہوگا وہ جماعت کو ترک نہیں کرے گا، اللہ کا جو ولی ہوگا وہ رسول اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کا جو ولی ہوگا وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ آج اولیاء اللہ کے نام پر بہت سارے لوگ ہیں جو گلڑی پہن کے گھومتے تو ہیں لیکن ان کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کا جو فرما بردار ہوگا وہی تو ولی ہوگا۔ یہ گانجا پینے والے، یہ نشہ کرنے والے، یہ بیٹھ کر کے دوسروں کی برائی بیان کرنے والے یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ برائیوں کو پھیلانے کے لیے نہیں، برائیوں کو دور کرنے کے لیے دنیا میں آیا کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کو آزمایا نہ جائے، یہ آزمائے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں آزما لیا ہے۔ جب اللہ نے انہیں آزما لیا ہے تو ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کو آزمائے۔ آزمایا چھوٹوں کو جاتا ہے، آزمایا بڑوں کو نہیں جاتا، آزمایا بڑوں کو نہیں جاتا۔ کہتے بغداد کا خلیفہ آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک اظہار کیا، غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ غوث پاک تو پہلے بڑوں کے بارگاہ میں جاتے ہی نہیں تھے، خلفاء کے ہاں جاتے ہی نہیں تھے، امیروں کے ہاں جاتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ آپ کے غریبوں کو لگا کر کے رکھا، ہمیشہ اپنے دربار کو غریبوں سے مسکینوں سے آباد رکھا۔ اور یہ بھی سن لو، جو ان کے دربار کا مسکین ہوتا تھا وہ اپنے زمانے کا شہنشاہ سے بھی بڑا ہوا کرتا تھا، وہ اپنے زمانے میں شہنشاہ سے بھی بڑا ہوا کرتا تھا۔ خلیفہ آیا اور جان بوجھ کر کے اس نے کہا حضور ہم کو سیب کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ وہ زمانہ سیب کا نہیں تھا، وہ زمانہ سیب کا نہیں تھا، جان بوجھ کر کے اس نے کہا کہ مجھے سیب کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بھی یاد رکھو، آنے والا آتا تو ہے، دل میں نہ جانے کیسے کیسے خدشات لے کر کے آتا ہے، لیکن اللہ والوں کو ان تمام چیزوں کی خبر ہوا کرتی ہے، وہ تمام چیزوں کی خبر ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا داروں کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے رکھو، اور اللہ والوں کے دربار میں جاؤ تو دل سنبھال کر کے رکھو، کلا وحاشا کبھی برائی نہیں آنی چاہیے۔ اب خلیفہ آیا، کہا حضور سیب کھانے کا من کر رہا ہے۔ اب وہ سیب کا زمانہ تھوڑا ہی نہ تھا کہ منگا کر کے حضرت دے دیتے، لیکن جان بوجھ کر کے کہا تھا، جان بوجھ کر کے کہا تھا، کس لیے؟ تاکہ آزمائے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ غوث پاک سے کوئی بات مخفی ہے؟ زمانے کی کوئی بات مخفی نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں آپ نے خود ارشاد فرمایا نظر تو الا بلاد اللہ جمعا کخردل علی حکم اتصالی۔ اللہ اکبر، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو میں ایسے ہی دیکھا کرتا ہوں جیسے رائی کا دانہ اپنی کوئی ہتھیلی پہ رکھ کر کے دیکھ لیا کرتا ہے۔ کوئی بھی کائنات کی شے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، دل کی دھڑکنیں بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا سیب کھانے کا من کر رہا ہے؟ کہاں حضور سیب کھانے کا من کر رہا ہے؟ آپ نے بغل میں ہاتھ ڈالا، دو سیب نکال کے سامنے رکھ دی، دونوں بالکل لال سیب،
اور ایسے سیب کی خوشبو آ رہی تھی، ایسے سیب کی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب خلیفہ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیب اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا، وہ تم کھاؤ۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیب خود اپنے ہاتھ میں رکھا، اسے کاٹا تو اوپر سے لال تھا، اندر سے بالکل سفید تھا، اتنا میٹھا کہ اس کی مٹھاس جیسا سیب کبھی کسی نے کھایا نہ ہو۔ آپ نے ایک سیب کو پورے درباریوں میں تقسیم کر دیا اور پورے درباریوں کا پیٹ بھر گیا، اتنا میٹھا تھا۔ یہاں بادشاہ کے ہاتھ میں بھی تھا سیب، دو ہی سیب آئے تھے نا، بادشاہ کے بھی ہاتھ میں تھا۔ اس نے کاٹا تو وہ سڑا ہوا نکلا اور بدبودار نکلا۔ کیسا نکلا؟ وہ سڑا ہوا نکلا اور بدبودار نکلا۔ تو خلیفہ نے کہا حضور سیب تو دونوں کے ہاتھوں میں تھا، سیب تو دو منگوائے گئے تھے، آپ کا اچھا کیوں میرا برا کیوں؟ کہا الطیبات للطیبین، اچھوں کے لیے اچھا ہوا کرتا ہے اور الخبیثات للخبیثین، بروں کے لیے برا ہوا کرتا ہے۔ میری نیت مخلوق کے خدا کو کھلانے کی تھی تو اللہ نے مجھے ایسا سے عطا فرمایا، اور تمہاری نیت مخلوق کے خدا کو آزمانے کی تھی تو اللہ نے تمہاری نیت کی وجہ سے اس سے میں بدبو پیدا فرما، وہ بدبو پیدا فرما دی۔ تو اب سوچو ان کے یہاں آزمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ان کے یہاں جانے کے بعد دل سے مانگا جاتا ہے اور یہ نیت نہیں رکھی جاتی کہ ہم مانگیں گے تو پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے، وہی ہے جو دیں گے۔ مانگنے میں جتنی قوت ہوگی عطا کرنے میں اتنی ہی زیادہ قوت ہوگی، اور اگر مانگنے میں خسخسا پن پیدا ہو گیا اور کمی آ گئی تو ان کے دربار کا جو فیض ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، غوث پاک کے بارے میں کتنی باتیں کہی گئی۔ فرماتے ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے، کھاؤ پہنتے تھے، لکڑی کی جو چپل ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں، اسی درمیان آسمان کی طرف دیکھا، پھر وضو بنا کے پھر کھڑے ہوئے، کھڑاؤں کو نہیں پہنا، آپ نے 2 مرتبہ تکبیر کہی اور پھر کھڑاؤں کو اشارہ کیا چلی جائے۔ جو مریدین اگل بغل تھے انہوں نے دیکھا اور بڑا عجیب محسوس ہوا کہ غوث پاک تو یہیں پر ہیں لیکن ان کی کھڑاؤ کہیں چلی گئی، غائب ہو گئی، ان کی کھڑاؤ کہیں چلی گئی اور غائب ہو گئی۔ تعجب تو ہوا لیکن اس دن کو نوٹ کر لیا کہ کوئی تو معمولی واقعہ نہیں ہوا ہے، غیر معمولی واقعہ ہے۔ چنانچہ ایک مہینے کے بعد بہت سارے لوگ آئے اور اس کے بعد تحفے تحائف بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہا فلانے ملک سے آئے۔ کہا تحفے تحائف دینے کی وجہ؟ کہا ہمارے ساتھ ایک معاملہ ایسا ہوا تھا، قافلہ ہمارا جنگل سے گزر رہا تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا، بہتوں کو زخمی بھی کر دیا تھا، قریب تھا کہ ہماری بھی جان وہ لے لیتے۔ اسی میں غوث پاک کا مرید تھا، اس نے بغداد شریف کی طرف منہ کر کے کہا تھا یا غوث پاک المدد، میری مدد فرمائے۔ اس کے کہنے میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کان میں وہ سماعت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے سننے میں کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس کا کہنا یہ تھا، اب غوث پاک نے 2 مرتبہ تکبیر کہی تھی تو یہاں والوں کو کم سنائی دیا تھا، وہاں جنگل والوں کو زیادہ سنائی دیا تھا۔ کہتے ایک چنگھاڑ اللہ کی آواز کے ساتھ آئی اور جس کی وجہ سے ڈاکو جو قتل کرنے کے قریب تھے وہ پاس آ گئے، اور پھر اوپر سے پتہ نہیں وہ چپل جو کھڑاؤ تھی وہ کہاں سے آئی اور ان کے سر پر اس وقت تک برستی رہی جب تک کہ وہ لوگ واپس نہ بھاگ گئے۔ اب کھڑاؤ بھی لے کر کے آئے تھے، غوث پاک کی بارگاہ میں واپس کیا، حضور یہ آپ کی کھڑاؤ، حضور یہ آپ کی کھڑاؤ۔ اب آپ سوچ کر کے دیکھو
ان کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، یہ تو مانگنے والوں کے اندر کمی ہوا کرتی ہے۔ ان کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان دنیا کے یہ وہ بزرگ ہیں جن کے جھنڈے کے نیچے 15 بادشاہ رہا کرتے تھے۔ حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان یہ وہ بزرگ گزرے ہیں جن کے جھنڈے کے نیچے دنیا کے 15 بادشاہ رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کاکیس کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ پیغمبر مسکرائے، ارشاد فرمایا، کاکیس کا تم مقام پوچھتے ہو؟ ارے یہ تو میرے اچ ہیتوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے قیامت میں فخر کروں گا، جن کی وجہ سے میں قیامت میں فخر کروں گا۔ اتنے چہیتے ہیں حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان۔ فرماتے ہیں حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان جب بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئے تھے تو حضرت غوث پاک بچپنے کی منزل سے گزر رہے تھے، ہے نا، بچپنا علم حاصل کر رہے تھے ابھی۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان واعظ کی محفل تھی، حضرت غوث پاک آئے اور دوزانیوں بیٹھ گئے۔ حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان نے اپنے خلیفہ کو ارشاد فرمایا، وہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کو میری مجلس سے نکالو اور باہر بھیج دو، اس کو میری مجلس سے نکالو اور باہر بھیج دو۔ خلیفہ گئے، غوث پاک کو اٹھایا، باہر بھیج دیا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ حضرت غوث پاک کو غصہ آ گیا، اتنی بڑی مسجد ہے، اگر میں کہہ دوں کہ ان کو باہر نکال کر کے بھیج دو تو غصہ تو بالکل ناک پہ چڑھ جائے گا اور جمعے کے بعد شاید ہماری بھی خیریت نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو، سرکار نے فرمایا کہ پہلوان کون، بہادر کون؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، جو اپنے غصے پر قابو رکھے، شوہر بھی غصے میں، بیوی بھی غصے میں، شوہر کا بہت ممکن ہے ہاتھ بھی چل جائے اور غصے کے عالم میں طلاق 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 پکار دیا، جب سر سے غصہ اترا تو روتے ہوئے بیٹھ گیا کہ مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو کیوں ہوا؟ کہا غصہ وہ شے ہے جو انسان کی زندگی برباد کیا کرتی ہے اور انسان کا گھرانا برباد کر دیا کرتی ہے۔ اب آؤ، حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت و رضوان نے اپنے مرید کو کہا کہ اس بچے کو نکال کر کے باہر بھیج دیا جائے۔ لوگ گئے، ان کو غوث پاک کو اٹھا کر کے باہر رکھ دیا، مسکراتے ہوئے دوبارہ آ کر کے وہیں پہ بیٹھ گئے، مسکراتے ہوئے دوبارہ آ کر کے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! حضرت محمد کاکیس نے دوبارہ دیکھا تو پھر پایا کہ وہ آ کے دوبارہ بیٹھ گیا، اس کو دوبارہ باہر بھیج دیا، اس کو دوبارہ باہر نکال دو۔ چنانچہ پھر مریدین اٹھے، اٹھایا، باہر رکھ دیا، باہر بھیج دیا۔ اب حضرت غوث پاک پھر مسکراتے ہوئے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے بزرگوں کی مجلس کو چھوڑا نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے ہم بہت جلدی اپنے والد سے ناراض ہو جاتے ہیں نا، ایک مرتبہ ڈانٹ دیا، کبھی گھر میں نہیں آنا، اب تو بچے کا تیور زندگی گھر باپ ہوگا سے کہ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں آؤں گا ہی نہیں۔ ارے ادب اگر سیکھنا ہے، زندگی اگر سیکھنی ہے تو غوث پاک کی زندگی کو دیکھو تو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ غوث پاک کی زندگی کو دیکھو، ایک باپ اگر ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ دے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے، میرے باپ نے مجھے ڈانٹ دیا، ارے 1000 مرتبہ تجھ سے پیار کیا، اس نے تجھے نہیں پیار کیا، 1000 مرتبہ اس نے تجھ سے محبت بھی تو کی ہوگی، سینے سے بھی تو لگایا ہوگا، اس نے 1000 مرتبہ تیرے ساتھ اچھا سلوک بھی تو کیا، کم سے کم اس کا بھی تو ذکر کرتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بزرگوں کی بارگاہ سے ہٹے ہوتے ہیں وہی اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، وہی اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا نا، بزرگوں کے دربار سے واپس آؤ گے تو اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے گا، زندگی گزارنے کا تمہیں سلیقہ آئے گا۔
اور زندگی جو ہوگی وہ محبت بھری زندگی ہوگی. کہتے ہیں حضرت غوث پاک کو دوسری مرتبہ بھی نکالا اور اس کے بعد حضرت غوث پاک مسکراتے ہوئے آئے, دوبارہ بیٹھ گئے. مریدوں نے کہنا شروع کیا کیسا لڑکا ہے, بار بار نکالنے, اس کے باوجود ہی بار بار آ کے بیٹھ جا رہا ہے. حضرت محمد کاکیس نے تیسری مرتبہ اس کو اٹھا کر کے میری مجلس سے بہت دور لے جا کر چھوڑ کر کے آ جاؤ, میری مجلس سے بہت دور لے جا کر کے چھوڑ کے جا. تیسری مرتبہ مریدین اٹھے, غوث پاک کو اٹھایا اور مجلس سے باہر نے بہت دور لے جا کر کے چھوڑا. غوث پاک کو جیسے ہی چھوڑا سر نیچے جھکائے, مسکراتے ہوئے پھر اسی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے, پھر اسی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اب حضرت محمد کاکیس علیہ رحمت رضوان اپنی جگہ سے اٹھے, غوث پاک کے پاس گئے, ان کو اٹھایا اور الحمدللہ ان کی پیشانی کو موقع دیا, ان کے سینے سے سینے لگایا اور ارشاد فرمایا میرے مریدوں سن لو, میں نے اس لیے ان کو باہر نہیں کیا تھا کہ تم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھو, گری ہوئی نظر سے دیکھو. میں نے ان کو 3 مرتبہ اپنی مجلس سے اس لیے باہر نکالا تھا تاکہ اچھی طرح سے اس بچے کی صورت پر جان لکھائے. آنے والا زمانہ ایک ایسا آئے گا جس میں وہ اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر لوگ دیکھ لو, تاکہ آج ہی اپنی گردن کو جھکا رہا ہے, تاکہ آج ہی اپنی گردن کو جھکا رہا ہے. تم گواہ ہوگا اور ان کی صورت کو اچھی طرح سے پہچان لو. آج بچپنے کا حالت ہے, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ کہیں گے آج ہی قدمی اعلیٰ رتبت کل ولی کی اللہ, میرا یہ قدم جو ہے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. وہ آنے والے زمانے میں تمام اولیاء کا سردار ہے, میں بھی ولی ہوں. وہ اعلان باتیں کریں گے گردن میں آج بھی جھکا رہا ہوں, اعلان وہ باتیں کریں گے گردن میں آج ہی جھکا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا, وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ولی کا ایک زمانہ ہوتا ہے, ہر ولی کا ایک زمانہ ہوتا ہے. غوث پاک آپ کا ہر زمانہ ہے, آپ کا اپنا زمانہ ہی صرف آپ کا زمانہ نہیں ہے. عربی میں کہا تھا کہ ہر ولی کا ایک مرغ ہوتا ہے جو بول کر کے خاموش ہوتا ہے, لیکن آپ کا جو مرغ ہے وہ بول کر کے خاموش نہیں ہوگا, اس مرغ کی آواز قیامت تک سنائی جائے گی. یہ محاورہ تھا اس بات کا کہ ہر ولی کا ایک زمانہ ہوتا ہے, وہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا جو زمانہ شروع ہوگا وہ صبح قیامت تک باقی رہے گا, اور صبح قیامت تک آنے والا ہر زمانہ آپ ہی کا, ہر زمانہ آپ ہی کا زمانہ ہوگا. کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں سب کچھ ملتا ہے, ان کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے, بس یہ کہ مانگنے کا سلیقہ چاہیے, مانگنے کا سلیقہ چاہیے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر یہ بات سکھائی جاتی ہے دنیا سے دور رہو. کہتے ہیں سونا یہ گھر میں رکھا جا سکتا ہے, اگر عورت ہو تو کہتے ہیں جسم پر پہن سکتی ہے, مرد نہیں پہن سکتا. سونا 1 گرام بھی بلکہ 1 ملی گرام بھی مرد کو پہننا جائز نہیں ہے, مرد کو پہننا جائز نہیں ہے. عورت کہاں وہ پہن سکتی ہے, عورت جو ہے وہ پہن سکتی ہے. صرف مرد کو 1 نگ والی انگوٹھی, وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشا تک کی گنجائش ہے, صرف 1 انگوٹھی. اب حالات کا جائزہ لو, موٹی موٹی لوگ چین پہنے رہتے ہیں گلے میں, انگلیاں کم ہوتی ہیں, انگوٹھیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ اللہ والوں کی روش نہیں ہے. اللہ والا اس وقت تک اللہ والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہ مانے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مرد کو 1 چاندی کی انگوٹھی 1 نگ والی صرف اور صرف 4.5 ماشا تک اس کا وزن کا اس انگوٹھی کے پہننے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی طرح کا
نہ وہ سونا پہن سکتا ہے اور نہ ہی چاندی کی مختلف انگوٹھیاں پہن سکتا ہے. شادیوں میں یہ رواج ہے نا، شادیوں میں یہ رواج ہے نا کہ مرد کو بھی سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. تو یہ بتاؤ، شادی میں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اور امید کیا رکھتے ہو؟ امام صاحب دعا کریں یا اللہ ان کے گھر کو آباد فرما. کہاں سے آباد ہوگا؟ وہ تو آباد کرنے کی دعا کر رہے ہیں اور آپ برباد کرنے کا ذریعہ فراہم کر رہے ہیں. آپ برباد کرنے کا ذریعہ فراہم کر رہے ہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کیا اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہت خوش ہوں گے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے؟ بتاؤ، ایک بندہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، کیا اس کی نافرمانی کر کے یہ امید رکھ سکتا ہے کہ ہماری زندگی وہ آباد فرمائے گا؟ آباد فرمانے کا اگر تم نظریہ رکھتے ہو تو عمل بھی آباد کرنے والا کرو، عمل بھی آباد کرنے والا. ویسے بات ہے کبھی تو نہیں کریں، کبھی جس پر آپ نے سونے کا ایک ذرہ بھی نہ لگایا. بلکہ روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ آپ فاقے پہ فاقہ کرتے تھے، فاقے پہ فاقہ کرتے تھے. والدہ کبھی کچھ دے دیتی تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی جیب میں رکھ لیتے اور اس کو جہاں تک ہوتا خرچ کرتے نہیں. اگر والدہ نے کبھی کچھ بھیج دیا تو الحمدللہ سارا پیسہ خرچ کیا، کھانا منگوایا، فقراء کو دعوت دی، مساکین آئے اور ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کے صدقہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. تو یہ بتاؤ، انہوں نے فاقے کیے تو کیا وہ کمزور تھے؟ اگر وہ کمزور ہوتے تو بتاؤ ہزاروں کلو میٹر دور ہم منتقل کر سکتے؟ اگر وہ کمزور ہوتے تو کیا یہ مخلوق خدا جو آج لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتی ہے، تو یہ کیا کمزور کی بارگاہ ہے کہ آپ ان کی مخلوق پہنچنا چاہتی ہے؟ جناب والا، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے غوث پاک کا دربار بہت زیادہ طاقتور ہے، بلکہ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ بھی کے طاقتور دربار ہے تو وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت شیخ جام علی رحمت و رضوان کا نام سنا ہے؟ حضرت شیخ جام علی رحمت و رضوان کا نام سنا ہے؟ شیر کی سواری کرتے تھے، شیر کی سواری کرتے تھے. اور آپ کا معمول، فرمایا معمول یہ تھا جس بھی بارگاہ میں جائیں گے پہلے پیغام بھجوا دیں گے، بھائی میرے شیر کے کھانے کا انتظام کرو. تو شیر آلو گوبھی تھوڑے ہی نہ کھاتا ہے، شیر کھائے گا تو گوشت ہی کھائے گا. ایک گائے بھینس کا انتظام پہلے ہو جایا کرتا ہے نا، پہلے انتظام ہو جاتا تھا. ہر جگہ جاتے یہی پیغام بھجواتے ہیں. ویسے بات کے بھی تو بارگاہ میں آئے کہ نہیں آئے؟ پیغام بھجوایا کہ بھائی میں تو شیر ہی تو چلتا ہوں، اور شیر کی بھی خوراک جہاں میری خوراک کا انتظام کیا جائے وہی شیر کی بھی خوراک کا انتظام کیا جائے. تو بتاؤ ویسے بات نے انکار فرمایا تھا نا؟ ہاں آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، ان کے بھی کھانے کا انتظام ہم کر کے رکھیں گے اور ان کے شیر کے بھی کھانے کا انتظام کر کے رکھیں گے. آپ نے باقاعدہ ایک گائے رکھوائی تھی، آپ نے باقاعدہ ایک گائے رکھوائی تھی. اور حضرت شیخ جام علی رحمت و رضوان جب پہنچے تھے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لے جاؤ یہ گائے ان کے شیر کو دے دینا، ہے نا، لے جائیے گائے ہوں گے شیر کو دے دینا. آپ جانتے ہیں ایک محافظ جب گائے ہاتھ کر کے لے جانے لگا، غوث پاک کے در پر ایک ایسا بھی کتا تھا جو خانقاہ کی ہڈیوں پر پلتا تھا، خانقاہ کی ہڈیوں پر پلتا تھا. پیٹ اس کا بالکل دبلا پتلا، بہت دبلا نہیں ناتوا کتا تھا. اس نے جب گائے کو جاتے ہوئے دیکھا تو خود کھڑا ہو گیا اور گائے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اب یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا گائے جب شیر کے قریب پہنچی، قریب تھا کہ شیر اب اس پر حملہ کرتا، تو کتے نے کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ شیر حملہ کرتا، کتے نے جس لگائی اور کودا اور شیر کے گلے کو پکڑ لیا اور لمحے میں اسے چیر پھاڑ کر کے برابر کر دیا اور گائے کو ہانکتا ہوا غوث پاک کی بارگاہ کے لے کر کے چڑھایا.
تو سوچو ان کے در پر رہنے والے کتا، ان کے در پر رہنے والا ایک کتا کہ وہ شیر سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے. تو سوچو انسان جو ان کے در کے اندر پل رہے ہیں، اللہ ان کو کتنی قوت عطا فرمائے گا. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی، ایک انسان قبر میں کہتے ہیں 2-4 دن سلامت نہیں رہ پاتا. پانی میں ڈال دو انسان کو، مرنے میں 5 منٹ نہیں لگتے. ایک دن اگر رہ جائے پیٹ پھول جایا کرتا ہے، دوسرے دن لاشا پھٹ جایا کرتا ہے، تیسرے دن دال مچھلیاں کھا جایا کرتی ہیں. یہاں 12 سال کے بعد کشتی کو نکالا تھا. تو بتاؤ کیا لاشا محفوظ ہوگا؟ کیا انسان محفوظ ہوگا؟ آپ کچھ بھی نہیں محفوظ. تو یاد رکھو یہ اللہ والے وہ اللہ والے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی دعا کر دیتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کر پایا کرتا. اللہ انہیں اتنی قوت عطا فرماتا ہے. بہرحال بتانے کا مقصد، بتانے کا مطلب یہ ہے، یہ بارگاہ جسے ہم کمزور سمجھتے ہیں، یہ بارگاہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. ضرورت ہے ان بارگاہوں سے ہم اپنا دل لگائیں، دنیا سے دور رہیں. ان کی بارگاہ کا قرب جو ہے ہماری دنیا و آخرت دونوں کی سعادت مندی کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان غوث پاک سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو جاری و ساری فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن